الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وفي مقام آخر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط وفي حديث مالك بن أنس فذلكم الرباط فذلكم الرباط مرتين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره أو كما قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة
مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام دوستو، تقریباً کئی جمعوں سے طہارت، وضو، پاکیزگی، صفائی، الطہور شطر الایمان، یہی صفائی کا، پاکیزگی کا، طہارت کا، وضو کا، غسل کا، جگہ پاک ہو، جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، جس قدر بھی پاکیزگی اور طہارت اور صفائی جسم کی، لباس کی ہوگی، جگہ کی ہوگی، تو اس سے ظاہری پاکیزگی اور ظاہری طہارت کی وجہ سے دل پر، دماغ پر، باطن پر، روح پر طہارت اور پاکیزگی کے اثرات پڑتے ہیں۔ اسی بنا پر تمام انبیاء علیہ السلام نے طہارت کو، پاکیزگی کو، اور خصوصاً امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے، پاکیزگی کے مسائل بیان فرما کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو غسل اور وضو اور استنجا کی تربیت دے کر، حکم ارشاد فرما کر، عملی طور پر تمام صحابہ کے سامنے وضو فرما کر سب کو اسی بات کی تلقین فرمائی کہ پاکیزگی کو، طہارت کو، صفائی کو اختیار کرو۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہی ہیں کیا میں تمہیں وہ وظیفہ، وہ عمل نہ بتلاؤں کہ جس عمل کی وجہ سے، جس وظیفہ کی وجہ سے تمہارے سارے گناہ اور خطایا مٹ جائیں، ختم ہو جائیں، صاف ہو جائیں۔ گناہ بھی مٹ جائیں گے اور اس کے ساتھ وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درجات کو بھی بلند فرما دے گا۔
تو دو باتیں ارشاد فرمائیں کہ اس عمل کی وجہ سے گناہ بھی معاف ہوں گے، اور گناہ کے معاف ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارے درجات بھی بلند ہوں گے۔ انسان ہے، ایک نماز پڑھتا ہے، دوسری نماز تک آنکھوں سے گناہ ہوتے ہیں، ناک سے گناہ ہوتا ہے، زبان سے ہوتا ہے، کان سے ہوتا ہے، ہاتھوں سے ہوتا ہے، پاؤں سے ہوتا ہے۔ جب کسی گناہ کی طرف چل کر جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں پاؤں شریک ہے، یہ پاؤں کے گناہ ہے۔ جب ہاتھوں سے کسی ناجائز چیز کو پکڑے گا، یہ بھی گناہ ہے، ہاتھ کا بھی۔ آنکھ ہے، اگر آنکھ کو محفوظ نہیں کرے گا، غیر محرم پر آنکھ پڑے گی تو آنکھ کا بھی گناہ ہوگا۔ کان سے کوئی غلط بات سنتا ہے، کسی کی غیبت سنتا ہے، جھوٹ سنتا ہے، گانا بجانا سنتا ہے اور ایسی چیزیں سنتا ہے، میوزک لگا ہوا ہے، تو کان کا گناہ ہے۔ اندازہ فرمائیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس وقت معاشرے کے اندر جتنی نئی ایجادات ہو چکی ہیں، اس زمانے میں کچھ نہ تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس قدر جامع ہے، اس قدر جامع ہے، اس قدر جامع ہے کہ آج کی یہ دنیا جو ہر گلی، کوچہ، چوک، گھر اور صبح ہوتے ہی رات کے وقت، دن بھی صبح بھی، ہر طرف سے آوازیں آتی ہیں۔ اگر کوئی نہیں بھی سنتا تو لوگ اس کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے مسجد نبوی میں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، آپ نے سب صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، ایسا وظیفہ بتلاتا ہوں، ایسا حکم دیتا ہوں، ایسا امر بتلاتا ہوں، اگر تم عمل کرو گے تمہارے گناہ مٹ جائیں گے، معاف ہو جائیں گے، درجات بلند ہو جائیں گے۔ سب صحابہ نے عرض کیا، قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی حضور ہم حاضر ہیں، ہم عمل کریں گے، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ آپ نے فوری طور پر تربیت دی، فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ کیا مطلب؟ سردیوں کا موسم ہے، گرم پانی نہیں ملتا، تو بے شک پانی ٹھنڈا ہے، تو آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے، تکلیف ہو رہی ہے تو باوجود تکلیف کے، ناپسندیدگی کے، اگر آپ نے کامل طریقہ سے وضو کیا اور ایک ایک بال تک پانی پہنچایا، کونیوں کی انتہا تک، اور پاؤں کی انگلیوں میں، چہرے پر، یا مکارے کے معنی کہ آپ کے جسم کو تکلیف تھی، آپ کے ہاتھ چہرے پر، لیکن باوجود تکلیف کے آپ نے اسی بات کو پسند کیا کہ بے شک شریعت نے رخصت دی ہے کہ اگر تمہارا جسم زخمی ہے، ہاتھ، چہرہ، کوئی الرجی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ رخصت پر عمل نہیں کرتے، تیمم نہیں کرتے، میں نے پانی سے وضو کرنا ہے، تو پھر بھی اگر آپ نے پانی سے وضو کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وضو کامل ہے، اللہ پاک آپ کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ، گناہ معاف ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ تو اندازہ فرمائیے وضو اور طہارت کس قدر قیمتی ہے، کتنی بلند چیز ہے۔ اور دوسری حدیث میں حضرت عثمان
غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور عمدہ طریقہ سے وضو کیا، اچھے طریقہ سے وضو کیا، خرجت خطایاہ من جسدہ، اس کے تمام گناہ اس کے وجود سے نکل جاتی ہیں، حتی تخرج من تحت اظفارہ، ناخن کے نیچے جو گناہ ہے وہ بھی نکل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اندازہ فرمائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک، آپ کا ارشاد گرامی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی آج پانی کا ضیاع بھی ہے۔ یہ ٹوٹیاں نہیں تھیں گھڑوں میں، پر گھڑوں کے اندر پانی ہوتا تھا، مٹکوں میں پانی ہوتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا اسراف یہ بھی آپ کو پسند نہیں تھا کہ پانی میں اسراف ہو۔ دیکھو ایک غسل، ایک سا 3.5 سیر پانی سے آپ نے غسل فرمایا۔ آپ کے زلف مبارک بھی تھیں، آپ کی داڑھی مبارک بھی تھی۔ اب کسی کو کہے کہ 3.5 سیر سے غسل کرو، ہم تو 5 من پانی لگا دیتے ہیں۔ یہ اب ہمیں سمجھانا پڑے گا، مسلمانوں کو یہ مسئلہ سمجھنا پڑے گا، پاکستانیوں کو یہ مسئلہ سمجھنا پڑے گا۔ پانی کی قلت ہے۔ اب سب سیاستدان اور ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اندر لڑائی جو ہے وہ پانی پر ہوگی۔ زمین کا پانی نیچے جا چکا ہے۔ جب زمین کا پانی نیچے جا چکا ہے، ٹوٹی گھر میں چل رہی ہے، کوئی بچے بھی خیال نہیں کرتے، برتن دھونے والے بھی کوئی خیال نہیں کرتے کہ ٹوٹی چل رہی ہے، یہ آخر ٹینکی میں پانی یوں ہی تو نہیں چلا جاتا۔ بجلی کی قلت ہے، پانی کی قلت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہم سب کے لیے قیمتی ہے کہ پانی کا اسراف، اس سے مجھے گناہ ملے گا۔ پانی بچائیں گے تو پانی کی بچت بھی ہوگی، بجلی کی بچت بھی ہوگی۔ ضرورت کے مطابق پانی استعمال کریں۔ جب ضرورت کے مطابق پانی آپ استعمال کریں گے تو پانی گٹر کے اندر بھی بہت تھوڑا جائے گا۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ گٹر ابل رہا تو دیکھو یہ گٹر کا ابلنا یہ بھی پاکیزگی اور طہارت کے خلاف ہے۔ کیوں ہم اپنے اس گٹر کے اندر ایسی چیز ڈالیں کہ وہ جو گلی کا پورا گٹر ہے وہ بند ہو جائے، سارے مسلمانوں کو تکلیف ہو، گزرنے والوں کو تکلیف ہو۔ یہ دین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضرورت کے مطابق پانی آپ استعمال کریں، اور ضرورت کے مطابق آپ پانی استعمال کریں گے، وضو کرنے سے سارے
لباس نئی ہو، دھلا ہوا لباس ہو، صاف ستھرا لباس ہو. اگر کوئی استری نہیں کر سکتا نہ کرے. ہاں جی، دھلا ہوا صاف ستھرا لباس. تو صاف ستھرا لباس 2 دن پہنے، تیسرے دن پھر بدل لے، پھر پہنے پھر بدلے. تو صاف پاکیزہ لباس ہوگا تو پاکیزگی اللہ کو پسند ہے. اور ان اللہ پاک نظیف ہے. ان اللہ نظیف یحب النظافہ. اللہ خود پاکیزہ ہے، وہ پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے. جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی سنتیں پڑھ لیں.